الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ایمان اور عمل صالح ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ باغات، وہ نہریں جن کے نیچے بہہ رہی ہیں، وہ خوبصورت مناظر، وہ جو جنت کے متعلق ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں، جس کے متعلق قرآن بار بار مختلف جگہوں پر وضاحت فرماتا ہے، وہ ساری اللہ کے فضل و کرم سے انعامات انسان کو ملیں گے. فرمایا ما تشتہیہ الانفس، جو کسی نفس کی اشتہا ہے، خواہش ہے، وہ اسے مل جائے گا. جو کسی نفس کی خواہش ہے، جو طلب ہے، جو طبیعت چاہتی ہے، وہ وہاں پر ملے گا. اب طبائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بچپن میں اور طرح کی طبیعت چلتی ہے، اور طرح کی خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں، اور طرح کے خیالات ہوتے ہیں. جوانی میں وہی خیالات اسی انسان کے وہ رہ جاتے ہیں، وہ نہیں ساتھ رہتے. اب خیالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، خواہشات بدل گئی. پھر بوڑھا ہو گیا تو اب یہ خواہشات وہی رہ گئی، اب پھر بدل گئی. تو یہ ایک زندگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جب اس زندگی سے اس زندگی میں منتقل ہو جائیں گے تو وہاں پہ جو خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری ملیں گی. خواہشات کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنے کا ہے. فرمایا کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہاں کے معاملات ایسے ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کوئی سلسلہ ایسا ہے جس کو کسی کان نے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے اندر اس کی خواہش پیدا ہی، کسی انسان کے اندر اس کی دنیا میں خواہش وہ پیدا ہی نہیں ہوئی. گویا وہ سارے حالات اور نظام اس طرح ایک دم سے انسان کے بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے. جو خواہش ہوگی ما تشتہیہ الانفس، وہ اس کی. ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، جب یہ کہا ما تشتہیہ الانفس، یعنی انسان کی جو خواہش ہوگی، تو ظاہر ہے انسان جب یہ سنتا ہے کوئی بات تو خواہش جو وقتی طور پر ہو انسان بولتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فلاں 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 میوے؟ فرمایا ہاں ملیں گے. کسی کو معاملات اس طرح کی ضرورت تھی تو اس نے وہ خواہش کر لی کہ وہاں صورتحال عورتوں کی کیا؟ فرمایا ملے گی. یعنی جو خواہش ہے انسان کی وہ اس طرح پوچھتے رہے. فرمایا جواب ملتا رہا کہ ہاں ہر چیز جو خواہش، وہاں جو خواہش ہوگی، خواہشات بدل گئی تو ظاہر ہے وہ صورتحال بدل جائے گی. اگر خواہشات یہی رہی تو انسان کو جو چاہتا ہے وہ بہرحال ملے گا. تو یہ فرمایا کہ لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آج مقام آپ کا ہے تو کل یہ دنیا میں. تو یہ ہے کہ تم صحیح عمل کرو، قرآن کے مطابق چلو تو تمہیں جگہ چھوڑنا پڑے. قرآن نے یہ بات واضح کر دی، لیکن وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا. وہاں اب تمہیں بدلے میں ملا ہے، تو جب بدلے میں ملے جنت تو وہ واپس نہیں آتی. اور وہ جنت ہے، اگر وہ بدلے میں ملی تھی
تو واپس کیوں لی گئی؟ جسے نکالا گیا وہ ایک جنت تھی جسے نکالا گیا انسان کو، وہ آدم تھا ہمارا ابا، نکالا گیا اگر وہ وہی جنت تھی تو وہ جنت خالدین فیہا والی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کی تفہیم بھی کوئی اور تھی۔ یہ خالدین فیہا فرمایا کہ جو یہ جنت ملے گی یہ ہمیشگی کی جنت ہے، اس میں سے یہ نہیں ہے کہ آج یہ تمہارا کل کسی اور کا، یہ سفارش سے ذات مل گیا، یہ کسی نے محنت سے لے لیا، کسی نے خرید لیا آپ سے، آپ کی ضروریات بنی، آپ کو بیچنا پڑ گیا، کوئی صورتحال وہاں ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جس کا ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ خالدین فیہا فرمایا کہ نعم اجر العاملین، یہ تمہارے جو عمل کیے تھے ان کا یہ بہترین بدلہ ہے جو تمہیں ملا ہے، یہ بدلے کی شکل میں جو جنت ملی ہے وہ یہ ہے۔ فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ صبر کی ایک بات، دو باتیں میں آپ کے سامنے، صبر کہتے ہیں کسی جگہ پر ڈٹ جانا، یہ صبر و ثبات جسے کہتے ہیں نا، یعنی وہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات صحیح کے اوپر آ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے اس کو تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو ان مشکلات کے لیے دبک کر بیٹھ جائے تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر قیام کرنا صبر ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے، یہ صبر کی تفہیم کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس طرح کے معاملات سے گزرے، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ عام ایک بات معروف ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے معاملات گھریلو میں کوئی انسان غلط نظر لے کر آ جاتا ہے تو آپ وہاں دبک کر بیٹھ جائیں تو، اور اگر آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو یاد رکھیے کہ یہ آپ نے ایسا صبر کا مظاہرہ کیا ہے جس کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ اور اگر وہاں دبک کر بیٹھ گئے، یہ صبر آپ نے کر لیا کہ یار جو ہو گیا اب چلو، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہم مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ یہ آپ پر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر و ثبات سے کام لیا، یعنی ڈٹ گئے، مقابلے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طرف چنگل واٹا مار کے بیٹھ کے کہتے ہیں یار جو اللہ کر لے، اب جو اللہ کیا کر لے، اللہ کیا کرے گا تیرا؟ ظاہر ہے کہ تجھے ہمت کرنا پڑے گی۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ تو اللہ رب کریم نے واضح فرما دیا، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ تو جس کی کوشش کرے گا وہ جو انتہا بنتا ہوتا ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے، اور تلاش چنگل مٹا مار کر بیٹھ جانے میں نہیں ہوتی، تلاش ہوتی ہے انسان اس کے لیے نکلے، صوتیں اختیار کرے اور ان صوتوں کا مقابلہ کرتا رہے، یہ ہے ڈٹ کر مقابلہ اور صبر۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر و ثبات سے کام لے، جہاں قیام وہاں قیام کرنا ہے، اس کے لیے کٹ رہا ہے کٹ جائے، مرتا ہے مر جائے، اس کا کٹنا اور مرنا پچھلوں کے لیے مفید ہوگا، یہ مرا ہوا بھی نہیں مرے گا، یہ کٹا ہوا بھی نہیں کٹے گا، بلکہ کتنا اور کو کھڑا کر جائے گا۔ اس لیے اس جگہ پر صبر و ثبات سے کام لینا، ڈٹ جانا، مقابلے کے لیے تیار ہونا، یہ صبر ہے، اور یہ دبک کر بیٹھ جانا یہ صبر نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ رب کہتے ہیں جو رزق دینے والا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کھاؤں گا کہاں سے، ملا ہے تو یہ پیر ہے تو یہ سارے مرشد ہے، کام یہی ہے کھائیں گے کہاں سے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَى اللَّهِ بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تمہارا جو رب ہے جو تمہیں کھلانے پلانے والا ہے، تمہارا پرورش کنندہ ہے، اس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ میرا پرورش کنندہ زندہ ہے، میرا رزق اس کے پاس ہے، وہ اپنا انتظام کر کے دے دے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة